بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب کینیڈا۔ کینیڈا ایک تعارف۔ مضمون فرحان احمد حمزہ قریشی۔ کینیڈا براعظم شمالی امریکہ کا شمالی ترین وسیع و عریض ملک ہے جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس خوبصورت سرزمین کا کل رقبہ 9.98 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا عرض 7,500 کلومیٹر ہے اور یہاں 6 مختلف منطقات وقت یعنی ٹائم زونز پائے جاتے ہیں۔ شمال سے لے کر جنوب تک اس کی زمین شمالی نصف کرہ یا ناردرن ہیمسفیئر کے آدھے سے زیادہ حصے پر محیط ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن اور مغرب میں بحر الکاہل پیسفک اوشن واقع ہیں، جس کی وجہ سے سمندر سے سمندر تک اس کا سرکاری موٹو ہے۔ اس کی سرحدیں امریکہ سے ملتی ہیں۔ کینیڈا کے 10 صوبے اور 3 علاقہ جات ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کیوبیک ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے انٹاریو تمام صوبوں میں سر فہرست ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق کینیڈا کی آبادی 38 ملین سے کچھ زائد ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت آٹاوا ہے اور اس کے 3 بڑے شہر ٹورانٹو، مونٹریال اور وینکوور ہیں۔ کینیڈا کی مختصر تاریخ۔ کینیڈا کے قدیم ترین باشندے سب سے پہلے اندازاً 14,000 سال قبل ایشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مرور زمانہ اور حالات کے مطابق اس خطۂ ارض پر مختلف مقامات میں منتشر ہو گئے۔ ان کی نسلیں یہاں آج تک آباد ہیں، اگرچہ اب اقلیت میں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ لفظ کینیڈا دراصل قدیم ایروکوا زبان کے لفظ کاناٹا سے مشتق ہے، جس کے معنی گاؤں یا آبادی کے ہیں۔ ہزاروں سال تک کینیڈا کے قدیمی باشندے غیر قوموں کے دخل سے محفوظ رہے۔ پھر تخمیناً 1000 عیسوی میں یورپی اقوام پہلی بار یہاں آئیں۔ ان اقوام کے یہاں آنے سے قدیمی باشندوں کا اپنے ملک پر تسلط ختم ہونے لگا۔ 16ویں صدی عیسوی میں فرانسیسی اور برطانوی آبادکاروں نے یہاں اپنے قدم جمائے، جس کے نتیجے میں مقامی باشندوں اور یورپیوں کے مابین کشمکش ہونے لگی اور جنگیں بھی لڑی گئیں۔ بالآخر 18ویں صدی کے وسط میں برطانیہ نے کینیڈا پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ 1867 میں پہلی بار 4 صوبوں نے اکٹھے ہو کر ایک خود مختار حکومت قائم کی، جس میں ایک پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم سر جان اے میکڈونلڈ کا انتخاب کیا گیا۔ نیز اس وقت ایک دستور اساسی بھی تیار ہوا، جس میں وقتاً فوقتاً ترامیم کی گئیں۔ رفتہ رفتہ اس حکومت میں دیگر صوبہ جات شامل ہوتے گئے اور ملک مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا گیا۔ 1982 میں بالآخر ملکہ الزبتھ ثانی نے کینیڈا کے حتمی دستور اساسی پر دستخط کر کے اس کو برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد قرار دیا، لیکن چونکہ حکومت کینیڈا آئینی بادشاہت کے طور پر قائم ہوئی تھی، لہٰذا آج بھی برطانیہ کا بادشاہ ہی اس کا رسمی فرما روا ہے، مگر ان کے عملی اختیارات بہت کم ہیں۔ اس وقت کینیڈا کے وزیر اعظم عزت مآب جسٹن ٹروڈو ہیں، جو 2015 سے اس عہدہ پر فائز ہیں۔ معیشت۔ کینیڈا کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کینیڈین ڈالر چلتا ہے، جو بوقت تحریر قریباً 0.75 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ 16ویں صدی عیسوی سے کینیڈا دنیا کو مچھلی، پشم اور دیگر قدرتی وسائل مہیا کرتا رہا ہے۔ آج کل کینیڈا کی سب سے بڑی برآمد کردہ اشیاء میں پیٹرولیم، گاڑیاں اور سونا شامل ہیں، جو زیادہ تر امریکہ درآمد کرتا ہے۔ باشندے۔ کینیڈا بین الثقافتی ملک ہے۔ اس کے باشندے دنیا کی مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے اور متفرق زبانیں بولنے والے ہیں۔ تاہم آدھی سے زائد آبادی ایسے باشندوں پر مبنی ہے جو برطانوی یا فرانسیسی آبادکاروں کی نسل سے ہیں، اور اسی لحاظ سے انگریزی اور فرانسیسی سرکاری زبانیں ہیں۔ یہاں خاص طور پر امیگریشن کی بنا پر قریباً 5 دہائیوں سے آبادی میں خوب اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ کینیڈا آباد ہی امیگریشن سے ہوا ہے۔
کینیڈا کی وسیع سرزمین کی طرح اس کے لوگوں کے دل بھی کشادہ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ اپنی خوش اخلاقی اور صلح پسندی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ ایک پرامن ملک ہے۔ یہاں عمومی طور پر تمام اقوام محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے جذبات سے رہتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتی ہیں۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی کا حق ہے۔ مذاہب 2011 کے ایک سروے کے مطابق کینیڈا کی آبادی میں 67.3% عیسائی پائے جاتے ہیں، جس کے بعد 23.9% لا مذہب ہیں، پھر مسلمان 3.2%، ہندو 1.5% اور سکھ 1.4% ہیں، پھر درجہ بدرجہ دیگر مذاہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ موسم کینیڈا بہت ٹھنڈا ملک ہے۔ یہاں زیادہ تر سردی رہتی ہے۔ عام طور پر موسم گرما مختصر اور گرم، جبکہ موسم سرما لمبا اور سرد ہوتا ہے۔ ملک کی وسعت کی وجہ سے اس کے موسم میں تنوع اور انتہا بھی پایا جاتا ہے۔ موسم سرما میں بھاری برف باری ہوتی ہے۔ موسم بہار کی بارشیں موسم گرما کے گلزاروں اور گلستانوں کے لیے زمین کو تیار کرتی ہیں۔ تیز دھوپ، لمبے دن اور چھوٹی راتیں کینیڈا میں موسم گرما کی خصوصیت ہیں اور خاصی گرمی ہو جاتی ہے۔ پھر خزاں میں جھڑتے ہوئے رنگا رنگ دیدہ زیب پتے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غرض یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر موسم اپنی پوری آب و تاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہر موسم میں کینیڈا اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی شان قدرت نمودار ہوتی ہے۔ کینیڈا میں احمدیت کینیڈا میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کا آغاز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک سے ہوتا ہے، جب 1899 میں حضور علیہ السلام کا ذکر ٹورانٹو کے اخبار دی ایوننگ سٹار میں پہلی بار ہوا۔ 1919 میں پہلی بار کینیڈا میں ایک احمدی دوست نے مستقل رہائش اختیار کی اور پہلی جماعتی تنظیم مونٹریال میں 1963 میں قائم ہوئی۔ جماعت احمدیہ کینیڈا کی باقاعدہ حکومتی رجسٹریشن ٹورانٹو میں 5 دسمبر 1966 کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت بڑھتی گئی اور خلافت احمدیہ کی عظیم الشان قیادت میں تھوڑے عرصہ میں ترقیات کی منازل طے کرتی چلی گئی اور اب بھی نئی ترقیات کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کینیڈا میں ہزاروں احمدی خاندان آباد ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ اس سرزمین کو 3 خلفائے احمدیت کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز پچھلی بار سن 2016 میں جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے یہاں 1 ماہ سے زائد عرصہ قیام فرمایا۔ کینیڈا میں ہونے والی جماعتی سرگرمیاں 45واں جلسہ سالانہ کینیڈا۔ امسال جماعت احمدیہ کینیڈا کا 45واں جلسہ سالانہ مورخہ 14 تا 16 جولائی سن 2023 کو انٹرنیشنل سینٹر میسیساگا میں منعقد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور ہر شعبہ تندہی سے کام میں مصروف ہے۔ احباب جماعت سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو نہایت مبارک فرمائے اور تمام رضاکاران و مہمانان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔